لیکن 50 سال ایک پارٹی کے ساتھ منسلک رہنا، گولڈن جوبلی سے بھی 1 سال 2 سال اوپر گئے، نے کسی اور پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھا ہو، تو میں اپنی اسی چیز پہ وفادار رہی ہوں پارٹی کے ساتھ۔ مختلف ترقیاتی کام دوسرے بھی جاری ہیں، ان سے کتنی مطمئن ہیں آپ؟ بشرا اگر ایمانداری پہ پوچھو تو بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ وہی چیزیں بلوچستان میں آپ وزیر اعلیٰ میں بھی دیکھ رہی ہیں؟ ایز اے ڈپٹی اسپیکر ہوں، میرا تو کوئی ڈپارٹمنٹ ہے نہیں۔ بلاول کے بعد ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہمیں آصفہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ زیادہ مشابہت اور ان کا سٹائل جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ہے۔ دروازے پہ آنے والا جو بھی آپ کا ساحل ہے، مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب جب شہید ہوئے، بے انتہا رو رہی تھی اور میں نے کچھ شعر لکھے تھے۔ السلام علیکم، نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں میں ہوں بشرا قمر۔ ناظرین، بلوچستان کی خواتین جہاں کھیلوں کے میدان میں اپنا نام بنا رہی ہیں، وہیں چاہے سرکاری ملازمت ہو یا پرائیویٹ ملازمت، ہم نے دیکھا کہ خواتین اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ وہیں اگر سیاست کی بات کی جائے تو بلوچستان کی خواتین جو ہیں وہ سیاست میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہماری جو مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہ تعلق جو ہے ان کا آج کا یا کل کا نہیں بلکہ 50 سال کا تعلق ہے۔ جب وہ طالبہ تھیں تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہی۔ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ایسا کیا لگاؤ ہے جو اب تک انہیں جوڑے ہوئے ہے، یہ ہم جانیں گے۔ تو ہم اپنی آج کی مہمان محترمہ غزالہ گولہ صاحبہ کو، جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کی، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میڈم بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ بڑا تجسس ہے مجھے یہ جاننے کا کہ ہم نے دیکھا کہ عموماً موسمی پرندے کہا جاتا ہے سیاستدانوں کو، کہ وہ کبھی کسی الیکشن میں ایک پارٹی سے نظر آتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی سے نظر آتے ہیں، لیکن 50 سال ایک پارٹی کے ساتھ منسلک رہنا، یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تھینک یو بشرا، اور وعلیکم السلام۔ اور میں اس چیز کا بھی تھینک یو کہ آپ آج آئیں اور آپ نے بہت ہی پیارا کویسچن مجھ سے کیا۔ بشرا، بالکل مجھے 50 سال، بلکہ میں کہوں گی شاید گولڈن جوبلی سے بھی 1 سال 2 سال اوپر گئے ایز اے اسٹوڈنٹ، جب بھٹو صاحب فورن منسٹر بھی تھے اور پھر پرائم منسٹر بنے۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی جو سوچ تھی، جو غریب لوگوں کے لیے، جو خواتین کے لیے، کسان کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، ان کی ان باتوں سے، ان چیزوں سے اس وقت ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بہت زیادہ ان سے امپریس ہوئے۔ ان کی پرسنالٹی، جس طریقے سے وہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا انداز، ان کا بولنا، چاہے وہ عوامی ڈریس میں ہو کے اس بات کو کریں یا وہ اپنی ڈریس اپ ہو کے اپنے فل سوٹ میں اس کے وہ کریں، ان کا پلین سے ان کا اترنا، کس طریقے سے وہ اتر کے جب کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ وہ اترتے تھے، یا لوگوں سے وہ کس طریقے سے باہر کے ملاقات ان کی ہوتی تھی، وہ ایک بہت امپریسو تھی۔ اور ان کی باتیں، ان میں سچائی تھی، ان میں سچائی تھی، بناوٹ اور جھوٹ نہیں تھا۔ تو وہ تو جب ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید جو ہیں وہ آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کا لگاؤ ان کے ساتھ ہی، اسی پارٹی کے ساتھ رہا، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی اور پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھا ہو۔ تو کیا محترمہ کے ساتھ بھی آپ کا اسی طرح کا لگاؤ رہا؟ بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب مجھے بھٹو شہید صاحب کے ساتھ جب ایک لگاؤ تھا، ان کی چیزوں سے، تو نیچرل بات ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی اسی طریقے سے تھا۔ اور پھر جس طریقے سے ان کے خاندان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ان کے اوپر جس طریقے سے ظلم ہوئے، تو لامحالہ ایک بندہ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے تو اس ضمیر کو زندہ رکھتے ہوئے وہ اسی لائن پہ اپنی چلے گا کہ جو سامنے ہے۔ اور اگر ضمیر مردہ ہو جا رہے ہیں اور صرف اقتدار اور چیزیں بدلنی ہیں، پھر تو انسان بدل سکتا ہے۔ تو الحمدللہ میں آج بھی اپنے خود سے بھی مطمئن ہوں، اللہ کے آگے بھی اگر جب میں کسی چیز میں آئی ہوں تو میں اپنی اسی چیز پہ وفادار رہی ہوں پارٹی کے ساتھ۔ اور اسپیشلی میں اپنی پارٹی کی بھی میں
ان کے ساتھ جس طریقے سے میں سنسیئر رہی ہوں اور انہوں نے مجھے جو عزت دی ہے تو میں اپنی پارٹی کو کبھی نہ میں نے چھوڑا ہے اور نہ اللہ کرے گا نہ میں کبھی اپنی پارٹی کو چھوڑ آپ نے سکوں گی. دیکھا کہ ضیاء دور میں لاٹھی چارج بھی ہوا آپ پہ, پھر مشرف دور آیا جسے آمریت کا دور کہا جاتا ہے, تو تب بھی کوئی قدم نہ ڈگمگائے کہ میں ایک بلوچ خاتون ہوں, ایک بلوچ قبیلے سے, ایک قوم سے تعلق رکھتی ہوں, ایک صوبے سے تعلق رکھتی ہوں, اب مجھے جو ہے کچھ سٹیپس پیچھے چلے جانا چاہیے. بشرا میں دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی, حالانکہ فیملی میں اس ٹائم پہ عورت کا نکلنا اور نام لینا بھی جو ہے وہ مشکل تھا. ہمارے آئی ڈی کارڈ جو بنتے تھے تو اس میں دختر فلاں فلاں دختر فلاں نام نہیں ہوتا تھا, یا جس وقت میں آئی تو مجھے پرمیشن نہیں تھی کہ آپ اپنا نام کہیں دو, اور میں برقع پہنتی تھی. تو ضیاء کے دور میں بھی جب یہاں پہ لاٹھی چارج ہوا تو یہاں پر شالانی ہاؤس ہوتا تھا کینٹ کے, اس میں وہاں پر ہم لوگ تھے جب وہ شیلنگ بھی ہوئی اور وہ آنسو گیس بھی, تو ہم لوگ سب وہیں پر تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب جب شہید ہوئے تو میں بے انتہا رو رہی تھی, اور میں نے کچھ شعر لکھے تھے اپنی طرف سے بنا کے, تو میں نے کہا کہ میں جاؤں گی اور لڑکانہ میں جا کے بھٹو صاحب کے جہاں کچی ان کی قبر بنی ہوئی تھی, خالی کچھ بھی نہیں تھا, تو میں جاؤں گی. مجھے سب نے کہا وہاں امریت کا دور ہے, پکڑی جاؤ گی, تمہیں سزا ہوگی, کوڑے لگیں گے. میں نے کہا کچھ بھی ہو لیکن میں جاؤں گی. میں نے وائٹ بینرز پہ لگائے اور اپنے ساتھ 2 اپنے کزنز کو لیا, بچوں کو. میں نے کہا میرے ساتھ چلنا, اور وہاں پر جس طرح سے ہم کھڑے ہوں تو اس کی رسیاں اوپر باندھ کے تو ہم لوگوں نے فوراً نکل جانا ہے. تو وہاں پر جا کے وہ پھر میں لگا کے تو واپس آ گئی. تو بھٹو صاحب کے اس میں ان کے محبت میں, ان کے پیار میں, اور جتنا ان کے پر ظلم ہوا, جو جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, شاید ہی میرے خیال میں تاریخ میں کہیں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ ملک کے سربراہ کو, اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کی بات کی, اسلامی سبمٹ انہوں نے بلوائی, سارے ممالک کے سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہوئے, اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں میں شعور دیا, اسپیشلی غریب طبقے میں, اور جس طریقے سے انہوں نے عوامی ڈریس پہننی شروع کی, لوگوں نے اس کو اپنایا. اس شلوار قمیص کو انہوں نے, پہلے لوگ جو ہے وہ پینٹ اور شرٹ کو اور فل سوٹ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے, لیکن بھٹو صاحب کے بعد مطلب وہ ایک ایسا دور تھا, ایسا ٹائم تھا جس میں یوں لگتا تھا کہ خوشحالی ہے, لوگ خوش ہیں اور زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ ان کا جو پیریڈ تھا بھٹو صاحب کا, وہ اس طریقے سے تھا جو ہم فیل کرتے تھے. تو میم اتنا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا, حکومت بھی بنی پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور اب بھی موجودہ حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, اور خصوصاً بلوچستان میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہے میر سرفراز بگٹی. تو کیا وہ جو سلسلہ بھٹو صاحب نے شروع کیا, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے کیا, کیا اب وہ آ کر ان کی جو نسل ہے بلاول کی صورت میں, آصفہ کی صورت میں آپ دیکھ رہی ہیں, اور پھر کیا وہی امپلیمنٹیشن, وہی چیزیں بلوچستان میں آپ وزیر اعلیٰ میں بھی دیکھ رہی ہیں؟ بشرا دیکھیں, میں وہاں سے شروع کروں گی. دیکھیں کہ پارٹی کو جو ہے اپنے ورکر کی عزت ہے. میں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی 1 سپٹمبر 1979 کو یحییٰ بختیار صاحب کے گھر میں. اسی سال بھٹو صاحب کو جو ہے پھانسی دی گئی تھی 4 اپریل کو 79 میں. تو بی بی جو ہے وہ بلوچستان میں یہاں پر آئی ہے بختیار کے گھر. تو میں گئی بی بی کے ساتھ ملنے, وہ بھی ہم چھپ چھپا کے, لوگوں سے خوف ڈر تو تھا اس وقت, مطلب ایک ماشاء اللہ تھا اور ایک وہ چیز. وہاں گئے, بی بی نے وہاں پر بہت پیار سے بی بی ملی, اور ڈائری میں نام بھی میرا لکھا کہ کہاں سے بلونگ کرتے ہو, کیا چیز ہے وہ. وہاں سے ہم مل کے بی بی سے واپس آئے. اس کے بعد جب کہیں پر بھی جب الیکشنز ہوئے تو ٹکٹ کی بات جب آئی تو انہوں نے کہا کہ جی پوری آپ لوگ اپنی بایو ڈیٹا اور چیزیں آپ لوگ اپنی ساری سینڈ کریں. تو میں نے صرف وہ تصویر ڈیٹ کے ساتھ اپنا نام اور وہ ڈال کے تو میں نے بھیج دی, جس کے اوپر مجھے
अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से जब तक मैंने कहा अप्लाई किया टिकट के लिए, मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे, चाहे वो MNA की टिकट हो चाहे MPA की हो, चाहे फिर इलेक्शंस हम ना जीते बलूचिस्तान से या कुछ भी था, लेकिन मुझे टिकट जो है वो मिलता रहा। वर्कर को याद रखा उन्होंने? वो वर्कर को सिर्फ मेरी एक उस तस्वीर की उस पे कि मैंने मार्शल लॉ के टाइम में बीबी के साथ मैंने मुलाकात की कि मैं अपने लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से मैं हूँ और बीबी के साथ मिली। उसी चीज़ को फिर चल के हमारे बिलावल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमेशा सलामत रखे, वो उसी तरीके से हमें ट्रीट करते हैं जिस तरह से माँ का दर्जा दे के। और वो यही उसी सोच को, चाहे आसिफ अली ज़रदारी साहब हों या अदी फरियाल साहब आएँ, तो पार्टी की लीडरशिप को तो मैं कहूँगी कि वो उनको अपने वर्कर्स का एहसास है। आज भी वो अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए उन्होंने देखें कि मुझे 2007 में जब पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उसमें फुल मिनिस्टर का वो दिया गया, वुमेन डिपार्टमेंट की मैं मिनिस्टर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं पार्टी प्रेसिडेंटशिप पर भी अपनी रही, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह से हुकूमत आई तो उसमें उन्होंने मुझे एज अ डिप्टी स्पीकर उन्होंने दिया। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल कंसिडर, मतलब हम ये चीज़ सोचते हैं, और ये पार्टी की बहुत बड़ी खूबी और प्लस पॉइंट है कि वो अपने लोगों को भूलते नहीं हैं, चाहे वो ज़रदारी साहब की सूरत में हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में हो या अदी फरियाल साहिबा की सूरत में हो। तो अभी आपने जिस तरह से कि अब हुकूमत हमारी सरफराज भुट्टी साहब हैं, बिल्कुल वो पार्टी की उन चीज़ों को अहमियत देते हैं, चलते हैं, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी चीज़ इस वजह से वो हो जा रही है क्योंकि फुल मेजॉरिटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। आपकी कोalition गवर्नमेंट है, उसमें आपका मुस्लिम लीग भी है, बाप पार्टी है, दूसरी आपकी पार्टीज उसमें, तो लामहला उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने भी कई चीज़ों को देखना होता है और चीज़ों को उनको भी सपोर्ट करना होता है। तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब ये है, लेकिन वो अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं। हम उनसे मुतमईन हैं उनकी चीज़ों से कि वो मीटिंग्स भी होती रहती हैं, जाके तो हम सब पूरी हमारी जो मेंबर्स हैं सारे इकट्ठे बैठते हैं, शिकवा शिकायतें होती हैं भी अपने क़यादत के आगे करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को सुनते हैं। आप बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की ख़ुसूसन ख़वातीन हैं उनके लिए क्या सोचती हैं और क्या करने जा रही हैं? बुशरा 2007 में और अब के 2024 वाले इसमें जो है ना बहुत फ़र्क है। उस टाइम पर थोड़ी सी हमें जो मेंबर्स थे हमें एक तरह से आज़ादी थी, हम खुद से अपने लोगों को फैसिलिटेट कर लेते थे। जिस तरह से मसलन हमें वहाँ पर इख्तियार था कि हम अपनी मेडिकल हम अपने PSTP में से दें, हम स्कॉलरशिप्स दे दें, हम कोई कलेक्टिव मैरिजेज़ हैं हम करवा लें, हम कोई स्विंग मशीन्स हैं हम उनको दे दें, छोटे छोटे अमाउंट की चीज़ें हमें इख्तियार था कि हम लेके चलें। तो फ़ौरन अगर हमारे पास जिस तरह से लोग आ जाते थे तो उनकी मेडिकल की उनकी चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें हम उसी टाइम पर उनको सिग्नेचर साइन करके एक ही टाइम पर उन लोगों को जो कुछ लमसम अमाउंट होता था देते थे, जो खुशी से वो लोग निकल के फौरी तौर पे चले जाते थे। अब इस हुकूमत में मैं ये महसूस कर रही हूँ क्योंकि जो अब PSTP जो आ रहा है, और उस टाइम पर हमें जो है PSTP में रिज़र्व सीट वालों ख़वातीन को और मर्दों को बराबरी की उसके पर जो है हमें दिया जा रहा था। इसमें जो अब हम आए हैं तो इसमें ख़वातीन को थोड़ा सा जो रिज़र्व सीट पर हैं उन्हें थोड़ा सा बैक किया गया है। वो चाहे हमारे पार्टी के मेल क्यों ना, हम इसमें सिर्फ CM को नहीं ब्लेम कर रहे, पार्टी के जो हमारे कैबिनेट के जो लोग हैं या MPs हैं, वो हर बंदा ये चाह रहा है कि मर्दों को ज़्यादा जो है वो मिले और जो रिज़र्व सीट है वो थोड़ा सा पीछे हो। और उसमें रिज़र्व सीट के उसके अलावा जब हमें ये PSTP में स्कीमात हैं तो हमें वो सारी छोटी स्कीमात हमसे ले ली गई हैं। अब हमें जो है वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, रोड देना है या और कोई चीज़ देनी है, और वो भी हमें 10 मिलियन से कम की कोई चीज़ नहीं देनी। तो अब जिस तरह से हमारे पास लोग ख़वातीन आती हैं तो हम एम्पावरमेंट के ऊपर जब हम कहते हैं तो हम उन्हें करना मांगते हैं, लेकिन कई जगहों पर उसमें कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया है, जिसमें कोर्ट्स की तरफ से जो है वो बैन लगा दिया गया था कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये तो उन चीज़ों के ऊपर पिछली दफ़ा भी हमने असेंबली में भी कहा था कि इसके में थोड़ी सी रिलीफ दे देनी चाहिए।
کیونکہ یہی مانگتی ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں اسپیشلی جو پرانی ہماری ورکرز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے ہم انہیں کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کریں. جابز ہیں جابز ہمیں کہیں نہیں مل رہی جو ہم کہیں پر اپنی خواتین کو اس میں ایڈجسٹ کر سکیں. اور ریلیف ہے وہ بھی پی ایس ٹی پی میں تھوڑی سی اگر کوئی ہمیں ریلیف ملے گا کم اس میں اماؤنٹ میں اور ان کے لیے جو کچھ ہوگا تو وہ کر لیں گے. لیکن اس دفعہ ہم لوگوں نے سولر کیے تھے ان کو گلیاں ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائلز کروا کے دی تھی. یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں یہ ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ خواتین کے ہمارے پی ایس ٹی پی میں. اور اسپیشلی میں اپنے لیے بات کروں گی کیونکہ میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر ہوں میرا تو کوئی ڈپارٹمنٹ ہے نہیں بالکل جس میں میرے پاس کوئی میں جابس کریٹ کروں اور میں جابس نکالوں اور وہ کروں. اچھا صوبت پور میں سے آپ کا تعلق ہے اور صوبت پور کا نام جو ہے وہ آپ کی دادا کے نام پہ جو ہے وہ رکھا گیا. تو صوبت پور میں ڈیولپمنٹ کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں؟ کافی دشواری ہیں کیونکہ جب علاقے میں جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی وہاں پر کوئی چیزیں آتی ہیں کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ریزرو سیٹ پہ ہو جو الیکٹڈ آپ کا ایم پی اے ہے اس کی بات سنی جائے گی. تو اب 2 سال سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی اپنی اسکیمات تو وہاں سے تو ہمیں نہیں مل رہی نہ مجھے کوئی وہ ہیں اپنی جو اسکیمات ہیں ڈیولپمنٹ کی ہم نے دی. اور صوبت پور کا جس طرح سے آپ نے کہا کہ بالکل میرے پردادا کے نام سے ہے سردار صوبت خان تھے میرے پردادا اور یہ صوبت پور شہر جو ہے انہی کے نام سے ہے اب جو ڈسٹرکٹ بھی بن گیا ہے اور اسی کے ساتھ لنکڈ آپ کی سبی صوبت پور سبی سرائے بھی ہے. ابھی بھی وہ جو سرائے ہے اس میں تقریباً میرے خیال میں کوئی 80 کے قریب رومز ہیں اور وہاں پر ہیں وہ بھی سرائے اسی کے ساتھ لنکڈ ہے. تو میری کوشش ہے میں نے تو 2007 میں تقریباً پورا ایک ایریا جو ہم نے میرے والد صاحب نے کیونکہ اسٹیٹ لینڈ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے لوگوں کی پرائیویٹ اپنی زمینیں ہیں سرکاری کوئی زمین نہیں تھی. تو میں نے کافی بڑی زمین اپنے والد صاحب سے لے کر تو اس کے اوپر کنسٹرکشن کروائی تھی جس میں اب تمام آفیسز جو ہیں اسی میں ہی جو میرے بنائے ہوئے تھے جس میں ابھی ڈی سی صاحبہ بھی بیٹھتی ہیں ایس پی بھی بیٹھ رہے ہیں نادرا کا آفس بھی ہے گرلز کالج بھی ہے اور وومن کے وہ سینٹرز بھی ہیں ڈی سی کے گھر بھی ہیں مطلب وہ پورا ایک کمپلیٹ ایک چھوٹے شہر کی طرح میں نے بنوا دیا تھا 2007 to 13 میں. وہ چیزیں وہاں پر آج بھی موجود ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پر بچیوں کے لیے ٹیکنیکل سکولز تھے یا چیزیں جو بھی کروائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ شہر میں بڑے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں جو ماضی میں اس طرح سے ہم نے بڑے پیمانے پر نہیں دیکھے. سڑکیں جو ایک وقت کی بہت ضرورت تھی کہ چوڑی بھی ہوں رویا بھی ہوں تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں آسانی ہو. اس کے علاوہ کئی مقامات پر ہم نے دیکھا کہ شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام شہر میں ہو رہے ہیں مختلف ترقیاتی کام دوسرے بھی جاری ہیں ان سے کتنی مطمئن ہیں آپ؟ بشرا اگر ایمانداری پہ پوچھو تو بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے. ایکچولی بات کیا ہو رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ چل تو رہی ہے لیکن ایک ٹائم پر کبھی کوئی چیز مکمل نہیں ہے. دیکھیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی قسطوں میں ایک جگہ مطلب ہمیں کہیں سے پورا ایک راستہ نہیں ملتا کہ ہم اسٹریٹ نکل کر آ جائیں. ایک راستہ بنتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں پھر رکاوٹ اس میں نظر آتی ہے. تو ان چیزوں کے لیے بیٹھ کے اگر یہ لوگ کہیں پر ہو لیکن میرے خیال میں ان کے لیے بھی پاسبل نہیں جو یہ کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کے کام تو بہت اچھے ہو رہے ہیں. سی ایم صاحب جو ہے وہ کوشش تو ان کی بہت ہے. اب انہوں نے پنک بس کا تھا گرین بس ہے خواتین کے لیے اسکوٹیز تھیں چیزیں تھیں روڈز کی ڈیولپمنٹ ہے چیزیں لیکن صرف ایک بندے سے نہیں ہوتا. یہ آپ کی پورا اس میں بیوروکریسی بھی آپ کے ساتھ میں شامل ہے آپ کے پولیٹیشنز بھی ہیں آپ کی عوام بھی ہے. جب تک سب کا تعاون نہیں ہوگا سب مل کے اکٹھا نہیں کریں گے ان چیزوں کا وہ رزلٹ اس طریقے سے نہیں آتا جو آپ مانگتے ہو جو آپ مانگتے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کے لیے بھی دیکھیں نا سریاب کا روڈ اگر بنے گا وہ وہاں سے پہنچیں گے تو ہم جو ہے وہ ڈبل روڈ پہ آ کے جو ہے وہ روڈ سارے ٹوٹے ہوں گے. ڈبل روڈ سے آئیں گے تو آگے پہنچیں گے تو اسٹیشن کے بعد شہر کی طرف جو ہے وہ روڈ ٹوٹے ہوئے. تو کوشش تو اچھی جا رہی ہے. یہ بھی اچھا ہے کہ ابھی جو روڈ بن رہا ہے مین زرغون روڈ پہ اسٹیشن کے پاس یہ 3 روڈز میں یہ آ رہا ہے. یہ ایک بہت اچھا یہ ان کا جو ہے پلان یہ پلان اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ جہاں پر یہاں پر بہت زیادہ امداد چوک پہ جو ہے رکاوٹ ہو رہی تھی وہ امید ہے کہ اللہ کرے گا اس میں پروگریس آئے گا. اور ویسے بھی تھرو آؤٹ جو ہے وہ کام تو کر رہے ہیں مطلب سی ایم صاحب کی پازیٹیو سوچ ہے
اچھی سوچ ہے ان کی، تو ان کو لے کے وہ چل ان رہے کی ہیں. سوچ کو لے کر جیسے وہ سوچ رہے ہیں، جیسے وہ چاہ رہے ہیں، ان کی سوچ کے ساتھ آپ کیا سمجھتی ہیں، اور کون سی ایسی سوچ یا کون سے ایسے لوگ منسلک ہوں تب صوبے میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھو پھر وہی بات آ رہی ہے، دیکھیں آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم چاہیں گے بھی تو مطلب اس میں مختلف پارٹیوں کے مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں ان کے ساتھ ہیں. کوئی کہیں خوش ہے، کوئی کہیں کہاں نہیں خوش ہے. دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے. اگر پوری طریقے سے جس طرح سندھ ہے، اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوری حکومت ہے، پنجاب ہے، پنجاب میں نواز گروپ کی پوری گروپ، تو وہ اپنی چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. لیکن ہمارے بلوچستان میں جو ہے کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں آپ کی اتنی پارٹیز اس میں انوالو ہیں، اور پھر ساتھ میں اپوزیشن کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، سی ایم صاحب کو بھی دشواریاں ہیں، ان کو بھی لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہیں گے کہ جہاں پر بھی ان کی وہ ہو تو وہاں پر فیمیلز کو ضرور جو ہے وہ ان کو ضرور رکھیں، کیونکہ ان کی سوچ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ مثبت بھی ہوتی ہے، اور کچھ ڈیولپمنٹ کم والی بھی خرچ ہوتی ہے. والی، مطلب جس میں ایک اچھی مطلب وہ سجیشنز آتی ہیں، جن میں آپ کا اچھی مطلب ایک سجیشنز جائیں گے، اس میں خرچہ بھی وہ کہیں گی کہ کم ہو اور چیز بھی اچھی ہو، آ جائے، زیادہ سے زیادہ چیزیں زیادہ سے زیادہ چیز اچھی ہو. اچھا میم، پھر ایک دفعہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بات کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بلاول کے بعد ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہمیں آصفہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے کہ وہ کچھ بے نظیر کی طرح، شہید محترمہ کی طرح لگتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ان کے بول چال میں، کیا ان کی اپیرنس میں، کیا ان کے لوگوں کے ساتھ رویے بالکل ویسے ہی ہیں؟ کسی حد تک، کیونکہ میں یہ کہوں گی کہ بلاول صاحب کی جو مشابہت ہے وہ بھی بی بی کے ساتھ ہے، لیکن آج کل ان کی زیادہ مشابہت اور ان کا سٹائل جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ اب جو ہے ان کا سٹائل، ان کے بولنے کا، ان کا انداز، جس اسپیچ وہ جس طریقے سے کرتے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بھی بہت جھلک نظر آتی ہے. اور آصفہ بی بی میں بے نظیر صاحبہ کی بہت جھلک نظر آتی ہے. ان کے صرف شکل میں نہیں، ان کی بول چال میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے طریقہ کار میں، جس طریقے سے وہ ڈریس اپ ہوتی ہیں، جس طریقے سے وہ بات کرتی ہیں، یا جس طرح سے وہ غریب لوگوں میں یا محلوں میں یا جب وہاں پہ جا رہی ہیں، وہ جس طریقے سے پیار سے لوگوں کو اپنے ساتھ لیتی ہیں، تو اس میں 100% بی پی کی جھلک جو ہے اس میں وہ نظر آتی ہے. کیونکہ ایک دیکھیں، اگر میں جا کے کسی کے ساتھ ملوں، گلے لگاؤں، ایک اور بات ہے، لیکن اگر میں دل سے کسی کو پیار کروں گی، آپ دیکھیں بی بی کی تصویریں، آپ دیکھیں جب وہ غریب عورتوں کے ساتھ، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ مٹی میں لتی ہوئی ہے، یا چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، پاؤں ہاتھ ان کے مٹی میں بھرے ہوئے، میلے کپڑے، لیکن انہوں نے سینے کے ساتھ ان کو لگا کے تو ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ملنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، جو آپ لوگ تو ضرور فیل کرتے ہوں گے. دیکھیں میں کسی کے ساتھ بھی ملوں، لیکن میرے اس چہرے سے میرے ایک ایکسپریشن یا میری چیز ہے وہ ایک ظاہر ہو جاتی ہے. تو جس طرح سے بی بی میں ایک لگاؤ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، غریب لوگوں، آصفہ بی بی میں اس کیا کی آپ ان کو مستقبل میں کسی بڑے اس پر دیکھ رہی ہیں کہ کیا وہ اپنی والدہ کی طرح وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ انشاءاللہ ہمیں اللہ میں امید ہے. بلاول بھٹو زرداری کا بھی ایز اے پرائم منسٹر، اور آصفہ بی بی کا بھی، کیونکہ جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے ابھی آصفہ بی بی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ایز اے فرسٹ لیڈی وہ بھی چل رہی ہیں، اور وہ باہر ملکوں کی جو ہے ان میں لوگوں کے ساتھ، ان کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملنا، ان کا دورہ کرنا، اور لوگ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ ملتی ہیں، تو یہ ان کی جو ہے وہ ایک گرومنگ ہو رہی ہے. مطلب ہم مستقبل میں ایک پھر خاتون کو دیکھ رہے ہیں. بالکل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جلد بازی کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، ٹائم کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. ابھی آصفہ بی بی ظاہر ہے ینگ ہے، بچی ہے، تو اس کو ٹائم لگے گا اس میں اپنا آگے گرو کرنے میں اپنی چیزوں کو. آپ دیکھیں کتنے ٹائم سے بلاول بھٹو صاحب چل رہے ہیں پولیٹکس میں، لیکن کبھی زرداری صاحب نے جلدی نہیں کی کہ وہ پرائم منسٹر بنے، کیونکہ وہ چاہتے تھے
انہوں نے ایز اے فارن منسٹر بھی انہوں نے اپنی چیزیں دیں. انہوں نے جا کے ملک میں بھی گھومے. آپ دیکھیں کہ ابھی لاسٹ ایئر جس وقت وہ گئے ڈیلیگیشنز کو لے کے وہ پورے اپنے پاکستان کی نمائندگی کی, اس میں کتنی اچھی ان کو پذیرائی ملی, ان میں کتنے پیارے طریقے سے وہ آگے بڑھ کر آئے, اور لوگوں کا ان کے لیے جو ایک تاثر تھا کہ وہ ینگ ہیں ابھی, اس میں وہ چیزیں نہیں, تو انہوں نے اپنی چیزیں منوائی. بالکل انہوں نے ایز اے میچیور بھی اپنے آپ کو دکھایا, انہوں نے اپنی بات منوائی. تو یہ 5 سال انہوں نے یہ بھی چھوڑ دیے کہ کوئی بات نہیں ہے, کہ وہ اب آگے اپنی چیزوں کو لے کے چلیں, اتنے اسٹیبل اور اتنے میچیور ہوں کہ وہ اپنی چیزوں کو کنٹینیو کریں. اور آصفہ صاحبہ بھی ینگ ہیں, ابھی معصوم بچی ہیں, وہ بھی ینگ ہیں, لیکن اپنی اس ایج کے لحاظ سے بھی وہ کافی میچیور اور کافی سینسیبل طریقے سے وہ چلتی ہیں. اور ہمیں یہی امید ہے انشاءاللہ بلاول زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بی بی ہوں, انشاءاللہ یہ بہت اونچے مقام پر یہ آئیں گی. اچھا میم, یہ تو ہو گئی سیاست سے جڑی باتیں. ایک سیاستدان کے لیے عام زندگی یا عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ایک تھوڑا سا قدرے مشکل ہو جاتا ہے. سیلیبریشنز آتی ہیں عید کی, اس میں لوگوں کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور ہمارے علاقے سے جو بھی منتخب نمائندہ ہے اس سے ملاقات کریں, عید ملیں, دروازے پہ آنے والا جو بھی آپ کا ساحل ہے تو وہ اپنی عید کو آپ الگ رکھتی ہیں یا پھر ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گزارتی ہیں؟ جو ہمارے بچپن والی عید تھی, پھر جوانی والی عید تھی, اور اب والی عید ہے, بہت سا فرق ہے ہر چیز میں. لیکن میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں اسی چیزوں کو ہم لے کے اسی طریقے سے چلیں. اب بھی کئی لوگ جب آتے ہیں عید والے دن, تو اگر قربانی کی عید ہو یا کچھ ہو تو میں بیٹھی ہوتی ہوں قربانی کا وہ لے کے, تو وہ کہتے ہیں آپ نے اب تک کپڑے آپ کے یہ والے نہیں ہیں, فلانا نے. میں نے کہا بھائی تم لوگ سمجھتے ہو کہ ڈپٹی اسپیکر یا منسٹر وہ سارا وقت بناؤ سنگار میں اور زیور پہن کے بیٹھے گا, اس طرح سے نہیں ہے. زندگی کی اپنی بھی روٹین ہے, تو ہم اسی روٹین پہ چلتے ہیں. بہرحال میں اسی کوشش کرتی ہوں کہ اسی روٹین کو چلائیں جس طرح سے ہم بچپن میں اپنی چیزوں کو دیں. لیکن ٹائم چینج ہو گیا ہے, چیزیں چینج ہو گئی ہیں, محبتیں چینج ہو گئی ہیں, ہمارے پاس وقت بھی نہیں رہا, بھائی بھائی کے پاس نہیں جا رہا ہے, بہن بہن کے پاس نہیں جا رہی ہے. پہلے آپ کا عید کارڈ سسٹم ہوتا تھا, اب عید کے کارڈز ہم لوگ ڈھونڈ کے لاتے تھے, بہت خوبصورت بنا کے ان کے پر سٹیمپس لگا کے پھر ہم بھیجتے تھے. وہ آدھا پیار ہمارا اس میں شامل ہو جاتا تھا. بڑے منتظر ہوتے تھے کہ جی پوسٹ مین آئے گا باہر اور ہمارا ڈاکیا آئے گا, اور ہمیں ابھی آج ہمارے کتنے کس کے کزنس کے کس کے کارڈ کتنے آئے ہیں, کتنے جمع ہوئے ہیں. وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں, وہ چیزیں تھیں. رات کو جس وقت اٹھ کے, تو مجھے یاد ہے تو کپڑے جو ہے وہ سوٹ, کیونکہ اتنے زیادہ ہم نہیں سلواتے تھے, بہت زیادہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. عید اور شب برات اور بڑی جگہوں کی کچھ ڈریسز اس وقت بنتی تھیں, تو وہ اپنے سجا کے پلنگ کے اوپر رکھ دیتے تھے, چوڑیاں, مہندی, صبح کی وہ سیویوں کے پیکٹس ہوتے تھے, چیزیں اٹھ کے دیکھنا, بار بار دیکھنا, اس کو وہ کرنا, سجانا, وہ ایک خوشیاں تھیں. اب بھی خوشی ہے, لیکن لوگوں کے پاس اب وقت نہیں ہے. اب وقت نہیں ہے, اور چیزیں پہلے لوگ جب آتے تھے تو ایک سیویوں کے پلیٹ میں کھا کے اور ایک شربت کا گلاس پی کے خوش ہو کے چلے جاتے. اب عام بندہ جو ہے وہ اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس آ جائے یا میں جاؤں. بہت سا اہتمام کرنا پڑتا ہے, تو ان چیزوں کو بھی لے کے لوگوں نے اب مہمانداری اور وہ چیزیں کچھ شہروں میں کم ہو گئی ہیں, لیکن گاؤں میں اب تک وہ سسٹم ہے. اب بھی بچے صبح میں اٹھ کے آتے ہیں اور ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم جائیں, ہمیں عیدی ملے, ہم عیدی لیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ عیدی ہمیں ملے, تو پھر وہ خوشی سے بھاگتے ہوئے آگے جائیں, کچھ جھولوں پہ چڑھیں اور کریں. اور کتنی بھی عمر بڑی ہو جائے, عیدی کے تو منتظر ہم بھی ہوتے ہیں, کہیں سے عیدی ہمیں بھی ملے, بھائیوں کی طرف سے آ جائے, بچوں کی طرف سے. الحمدللہ اب تک اپنی فیملی میں وہ سسٹم ہے. تو وہ مطلب آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ مجھے عیدی ملے. جی, تو اب وہ عیدی کیش کی صورت میں نہ بھی آئے تو پھل اور کیک کی صورت میں آ جاتی ہیں, وہ چیزیں آ جاتی ہیں. یا اس سے پہلے جو ہے وہ کپڑوں کا سوٹ بھیج دیا جاتا ہے کہ اپنے لیے آپ سلوا لیں یا آپ کے لیے ہے. اور ماشاءاللہ بچیاں بڑی ہیں, تو بچیوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ
عیدی کی چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ہم انہیں دیتے تھے، اب وہ ہمیں دیتی ہیں کہ جی امی یہ آپ کے لیے عید کا یہ سوٹ ہے. گرینڈ چلڈرنز ہیں، میری نواسیاں ہیں، وہ بہت پیار سے کرتی ہیں کہ یہ آپ نے عید پہ آج یہ والا کپڑے پہننے ہیں، صبح میں یہ. تو بشرا اپنے آپ کو بھی انسان کو ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے. آپ جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ انجوائے کرنا چاہیں تو آپ انجوائے کر لیں گے، ورنہ بڑی سے بڑی چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کی وہ نہیں ہیں. آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. اور گاؤں میں الحمدللہ کہ اب تک ہمارے صحبت پور میں یا چھوٹے علاقوں میں اب بھی وہ ہے کہ بچے صبح کو وہ آ جاتے ہیں ہمیں تو عیدی فرق چاہیے، کیا عیدی ہے چاہیے. شہر کی عید میں اور ایک علاقے کی عید میں؟ دیکھیں گاؤں کی عید میں بشرا اس طرح سے کہ آپ کو نہ گاڑی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی پیدل آپ گھروں سے نکل کر آئے آپ آ کے پہنچے. شہروں میں پہلے آپ ڈرائیور ڈھونڈو عید والے دن جو آپ کو لے کے جائے، جس بندے نے کہیں آنا ہے جانا ہے. گھروں کی اتنی مہمانداریاں اور چیزیں ان سے. گاؤں میں سمپل سا نزدیک گھر ہیں، کوئی اتنے دور نہیں ہیں، پیدل بھی چلتے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، آ کے مل لیا چلے گئے. ان کو اتنی زیادہ چیزوں کو سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا شہروں میں کرنا پڑتا ہے. یا وہاں پر وہ جس کپڑوں میں بھی ہوتی ہیں منہ دھا صاف ستھرے کپڑے بدل کے تو آ گئی. یہاں پر 10 مرتبہ سوچیں گے فلاں کے گھر جانا ہے، ابھی کون سے کپڑے پہننے ہیں، فلانے اب گھر کون یہ سے پہنے تھے، فلانے کپڑے یہ پہننے ہیں یا نہیں پہننے، وہاں پر وہ کیسے ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے نا یہ تھوڑا سا چینج ہے، یہ چینجز ہیں بڑے شہروں میں اور ان میں. تو آپ کس طرح عید مناتی ہیں؟ دن کیسا گزرتا ہے؟ دن کیسے گزارتی ہیں؟ میں تو اگر سیویوں والی عید ہوتی ہے تو میں تو پہلے اٹھ کے تو اپنے اس کو ٹرالی کو تھوڑا سا بنا دیتی ہوں بچیوں کی مدد سے. اب تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بھائی کرو، تو بنا لیتے ہیں، چیزیں کو رکھ لیں کہ کوئی آ گیا تو اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لی، عید بھی مل لیا، تھوڑا ہلکا پھلکا کوئی مٹھائی ہے کوئی چیز کھا لی. دن میں اپنی صبح اپنی عبادت کی، اٹھے، پھر اپنے بچوں کو، پھر جو دور اپنے جو رشتہ دار ہیں لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر ٹیلی فون پہ ان سے جو ہے موبائل پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ عید مبارک. جب شہر میں ہوتی ہوں تو پھر کیونکہ لوگوں کی ٹیلی فونز بہت زیادہ آتی ہیں مبارک کی عید کی، تو وہ ٹیلی فون سے ہی فارغ نہیں ہوتا بندہ. ان کو بہت زیادہ ان کو فون، ایک تو ہمیں موبائلز نے بھی اور انہوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ انگیج کر دیا ہے نا، بہت ہی زیادہ ہم انگیج ہو گئے. 3 موبائلیں رکھی ہوتی، تینوں موبائلیں ایک ٹائم پہ بجتی رہتی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ان میں بھی بہت زیادہ انوالو کیا ہوا ہے. تو گاؤں کا تھوڑا سا فرق سسٹم ہے، شہر کا کچھ فرق سسٹم ہے. ویسے عموماً کہا جاتا ہے کہ ورکنگ لیڈی ہو یا سیاستدان ہو وہ کچن نہیں جاتی. پتہ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ میں نے جس طرح سے آپ میری لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید بی بی کا دیکھیں، آپ ان کی جو پرانی ان کی ویڈیوز ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بیکنگ بھی کر رہی ہیں، ان کو کھلا بھی رہی ہیں، بچوں کو ہاتھ سے پکڑ کے ان کی ٹریننگ بھی کر رہی ہیں، ان اسکول بھی لے جا رہی ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا بھی رہی ہیں سب چیزیں. تو عورت جو ہے نا چاہے کتنے بھی اس پہ بڑے اس پہ مقام پہ چلی جائے کچھ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک عورت کی اپنی ایک خصوصیات ہیں. اس میں جب تک عورت موجود نہیں ہوگی، 10 آپ مرد گھر میں ہوں وہ چیز نہیں چل سکے گی، لیکن اگر آپ ایک عورت آئے گی تو وہ پوری چیز چلے گی. تو جو عورت ہے چاہے کتنے بھی بڑے اس پہ ہو لیکن اس کو اپنی گھر کی اگر وہ صحیح معنی میں عورت ہے. کھانا بنا لیتی ہیں؟ بالکل جی، میں بہت اچھے طریقے سے، مجھے ماشاءاللہ میرا کیونکہ ہماری اور یہ بشرا میں بات اپنے آپ نے کہی نا، تو یہ میں کہوں کہ جب ہمارا ٹائم تھا تو ہماری کوکنگ کلاسز بھی ہوتی تھیں، ہماری کٹنگ اینڈ سوئنگ بھی ہوتی تھیں، ہم نے اپنی وہ سلائی کڑھائی بھی کرتے تھے، چیزیں بھی بناتے تھے. اب وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. آج تک بھی تو کوکنگ کا مجھے چائنیز پوری میں کوکنگ بہت بہترین کر لیتی ہوں، یہاں تک کہ آپ نیاز کی میری جو ہے وہ میں آپ بلیو نہیں کریں گے، میں زردے کی دیگ تک میں بنا لیتی تھی، کھیر کی، یہ چیزیں ساری میں خود اپنی بنا کے تو میں کرتی ہوں کھانا بھی. اور اب کچھ ٹائم سے جو ہے ابھی ایج وائز اب وہ نہیں ہے کہ کوکنگ اس میں کچن میں جاؤں، لیکن اپنی چیزوں کو ضرور دیکھتی رہتی ہوں، اپنی چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے.
थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। बिल्कुल, अगर खातून चाहे तो वो एक घर से लेकर एक अपने मुल्क की भागदौड़ तक जो है वो बहुत अच्छे से संभाल सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि हमारी डिप्टी स्पीकर साहिबा हैं और उनके एक वो मुंसलिक रहीं अपनी एक सोच, अपनी एक पार्टी के साथ एक ही पार्टी को लेकर चली और अपनी क़यादत से भी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही हैं। डेवलपमेंट के जो काम चाहे वो कोयटा शहर में हो रहे हैं या पूरे सूबे में कहीं पर भी जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए भी दुआगो हैं कि जो भी काम हो रहे हैं वो मुकम्मल हों और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मज़ीद डेवलपमेंट के काम भी हों, जिसके लिए वो पुरुम्मीद भी हैं कि अगर ये डेवलपमेंट के काम होंगे तो लोगों को उनकी दहलीज़ पर उनके मसाइल जो हैं वो हल होंगे। और पार्टी का जो मंशूर है कि चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी तबके से, कौम से या कबीले से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो एक उनकी सोच है। तो इसी सोच के साथ कि हम भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, चाहे हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो या ना हो, हम अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहें। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।